السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید قومی عاد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف وہ ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فخر ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو، تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر، آپ پر، کہ میرا اور آپ کا فرما روا، میرا اور آپ کا مشکل کشا، میرا اور آپ کا غریب نواز، میرا اور آپ کا بندہ نواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت و عافیت سے رکھا کہ میں اور آپ آج اس گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے سینٹرل ہال میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ورنہ آج سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت ان کا وقت ٹی وی کے سامنے، ہوٹلوں میں، پان کے ڈبوں کے پاس، چوباروں پر، گھر کے نکڑ پر، گھر کے چبوترے پر، گھر کے دیوان خانوں میں، تھیٹروں میں، نہ جانے پارکوں میں، نہ جانے کہاں کہاں یہ وقت ان کا صرف ہو رہا ہوگا۔ تو گویا یہ کرم ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس محفل میں، جو مبارک محفل ہے، برکتوں سے انشاءاللہ رحمتوں سے سمٹی ہوئی محفل ہے، اور یہ یقین اور ایمان ہے میرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس مقام پہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کہ آپ کے کھانا لگا کہ اس محفل میں فرشتے بیٹھے ہوں گے، مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آ رہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پتھر کی لکیریں جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ آپ کا نکلا ہوا جملہ
تمام انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے آپ کی ہر بات پر، آپ کے ہر عمل پر۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، تو بہرحال اللہ نے مجھے اور آپ کو اس محفل میں چنا، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا، ذوق اور شوق پیدا کیا کہ میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات کو سن رہے، رسول کے احکامات کو سن رہے، صحابہ اور تابعین، طب تابعین اور علماء اکابرین اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو سماعت فرما رہے۔ گویا یہ دین ہے اس کا، جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین بھی لیتا ہے۔ تو گویا میں اور آپ عافیت طلب کرنا، دعاؤں میں رہنا، گڑ گڑانا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کر پھر گمراہی کی طرف مت موڑنا میرے مالک، کیونکہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، تو سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ حضرت حزیر علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتا ہے کہ قومی آج ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہدایت دینے والا، لوگوں کو راہ پر لانے والے ہم نے جو ہے اپنی طرف سے ایک نمائندے کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرے، گناہوں اور برے عادتوں سے بچے رہے، رب کی طرف لپکے اور دوڑے، اس کی قرب کو تلاش کرے۔ جو قومیں آپ کی بات پر لبیک کی، وہ قوم اس زمین پہ سرخرو ہوئی اور آخرت پہ وہ لوگوں کا مقام بنا۔ جو قومیں سرکشی میں اتری، بدبختی میں آئی، بغاوت میں آئی، اللہ اس قوم کو ہمیشہ کے لیے تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ ان کی نشانیاں، ان کے کھنڈرات قیامت تک لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مناظر پیش کرتے رہیں گے، ایک ہولناک منظر پیش کرتے رہیں گے۔ جو کوئی اس بساط کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کو گہرائی سے پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کس کس ضابطے سے جو قوموں کو سرخروئی بخشا اور جو قوموں کی جو ہے عزت اور بزرگی کو ختم بھی کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب قریب اللہ رب العزت نے زمین کے ہر خطے میں اپنے ڈرانے والے، سمجھانے والے کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 کم و پیش اس سرزمین پر، تمام عالم پر انبیاء اور رسولوں کا جو ہے نزول ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں نام لے کر ان کے واقعات کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس قرآن کے واقعات کو، قصص القرآن کو اور انشاءاللہ تعالیٰ قصص الانبیاء کو، ہم اس سیریز کو انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کے باب میں اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ کو چیک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معتبر علماء نے جو دلیل کے ساتھ پیش کیا انشاءاللہ اس کو دیکھنے والے بنے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قصص الانبیاء کے نام پہ بازار میں سینکڑوں کتابیں آ گئی، اور ان کتابوں میں من گھڑت واقعات، اسرائیلی روایتیں، بے مطلب بے فضول بہت بڑی بڑی ٹاپکس اس میں گھر دی گئی، اور پھر کچھ لوگوں کا یقیناً ایمان بن جائے کہ ایسے ایسے معاملات ہوتے۔ اصل جو قصص ہے وہ ماشاءاللہ سے اسرائیلی روایتوں کو مینشن کرتے ہوئے، اس کو جو ہے بتاتے ہوئے کہ اسرائیلی روایت اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس واقعات کو بتاتے ہوئے ایک شخص ہے جس نے اس قصص الانبیاء پہ بہت زیادہ محنت کی، ان کا نام ہے ابن کثیر رحم اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہی ابن کثیر کی تفسیر بھی ہے ماشاءاللہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ان کی کتاب ہے قصص الانبیاء کے نام سے جو بازار میں موجود ہے۔ ان کے بعد ایک اور کتاب ہے عبد الرحمن سوارتی کی قصص الانبیاء کے نام پر۔ یہ لوگ وہ ہیں جو فہم سلف، منہج سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ان کا وتیرہ قرآن و حدیث سے اس ہٹ کے کوئی اور نہیں۔ یہ لوگوں نے دلیل کے ساتھ حجت اور کسوٹی بنا کر انشاءاللہ برہان کو پیش کیا، اور بہرحال اس کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کے سامنے ایک اچھی چیز قرآن حدیث کی روشنی میں جائے۔ اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول کرے کہ آج اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کی کتابیں ان کے لیے جو ہے ذریعہ رحمت بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، آپ یہاں بیٹھے اس امید کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے دامن میں سمٹ لے پروردگار۔ جو لوگ جس دل کے ارادے کے ساتھ آئے، اللہ ان کے ارادوں کو اس میں پورا کر دے۔ تو عزیز اور دوست ساتھیوں، اب یہ باب چل رہا ہے آپ نے مسلسل آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق کائنات سے لے کر حضرت آدم تک، اور حضرت آدم سے انشاءاللہ آپ حزیر، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام تک انشاءاللہ تعالی آپ پہنچے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والا ہفتہ پھر آپ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہوگا۔ تو میرے عزیز اور دوست، حزیر علیہ السلام، سب سے پہلے یہ جو قصص ہے
اس کو اللہ رب العزت نے سورہ قصص قرآن میں ایک سورہ نازل کیا اللہ تعالیٰ، اور ایک اللہ رب العزت نے ایک سورہ جس کو سورہ یوسف کے نام سے، جس میں یوسف علیہ السلام کا پورا مکمل واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ اس قصص کو اللہ رب العزت کا احسن القصص سب سے بہترین واقعہ اللہ بیان کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک سورہ کا نام ہی رکھا سورہ قصص کے نام سے، واقعات کے اوپر، اسٹوریز کے اوپر، کہانی کے اوپر۔ تو میرے عزیز اور دوست ساتھی، حزیر علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بستی کی طرف جانے کا حکم دیا، جب حضور علیہ السلام اس بستی کی طرف چلے تو دیکھتے کیا ہے کہ پوری بستی اپنے منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ اب پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العزت جس سمت اور جس علاقے میں مجھے جانے کا حکم دیا، یہ تو علاقہ، یہ تو بستی پوری جو ہے مکملی جو ہے اوندھی ہے، اور پوری جتنی یہاں کے جاندار چیز ہے ان سب کو موت واقع ہو گئی، کیا یہ بے جان لوگوں میں جان کیسے آئے گی؟ ایک تھوڑا سا ایسا ہلکا سا ایک دل میں آپ کے جو ہے خیال آیا، یہ بے جان میں کیسا ہوگا؟ جیسے آپ اس بات کو سمجھ کے آئے، اپنے ساتھ ٹفن توشہ بنا ہوا تھا، اور جس خچر جس گدھے پر آپ بیٹھ کے آتے وہ گدھا بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اچانک ایک گفا میں آپ کو وہ جو بستی والے تھے، کچھ لوگ جو زندہ تھے اور کچھ لوگ تلپٹ ہو گئے تھے، جو موت ہو گئی تھی، تو یہ لوگ کیسے زندہ ہو سکتے، کیسے ان پر جو موت کا غلبہ کا، یہ سوچ میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس گفا میں نیند میں داخل کر دیا۔ جب آپ کو نیند لگی تو عصر کا وقت تھا، یہ بہن ذہن میں بات رکھی، آپ کو اللہ نے نیند میں لایا، نیند سے آپ موت کی آغوش میں چلے گئے، نیند سے آپ موت کی آغوش میں چلے گئے، یعنی ایسا جیسے کہ جب آپ کو نیند سے جب بیدار ہوئے، آپ ہوشیار ہوئے تو کم از کم 100 سال ہو گئے تھے۔ اللہ، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن یا ایک ہفتہ، 15 دن نہیں۔ آدمی رات میں سوتا اور صبح اٹھ جاتا ہے دوست ساتھیوں، لیکن یہاں کا جو سونا ہے وہ 100 سال ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب قبر میں مردوں کو پوچھیں گے کہ تم کتنے دن تھے، خبر سے اٹھائے جائیں گے یوم ڈے آف ججمنٹ کے دن، یوم القیام کے دن، تو یہی کہیں گے 1 دن یا 2 دن یا 1.5 دن یا آدھا دن۔ اللہ اکبر، جبکہ ہزاروں سال بیت جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی یہی حال حضرت حضور علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے کہا کہ جب آپ کو موت واقع ہو گئی، 100 سال مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر، 100 سال۔ جب 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو بیدار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ حزیر کتنے دن تک تھے؟ تو آپ نے کہا شاید اللہ 1 دن یا 1.5 دن یا آدھا دن شاید میں سویا ہوں گا، لیکن 100 سال ہو گئے۔ اور جو کھانا آپ کا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے تازہ، لیکن جو آپ کے ساتھ گدھا تھا اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت بکھر گیا، سڑ کے گل کے کھدی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ جب آپ کو پتا چلا کہ اللہ مجھے موت کی آغوش میں چلے گا، وہ جو شبہ تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا، اب اللہ بتا دیا۔ اللہ اکبر، لوگ یہ سمجھتے کہ روحیں کیسے آئیں گی، جسم میں کیسے ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے، جیسے پیدا کیا ویسے اٹھا لے گا، اور جیسے اٹھایا ایک دن ٹھہرا بھی کر دے گا اللہ کے سامنے۔ ہم کیا تھے؟ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، اور دنیا سے ایک دن زمین کی گود میں چلے آئیں گے، اور زمین کی گود سے ایک دن قیامت میں اٹھا لیے جائیں گے۔ یہی تو رب ہے، یہی تو رب ہے۔ منہا خلقناکم، اللہ یہی تو کر رہا ہے، ہم تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے، اور ایک دن اس مٹی میں سلا دیں گے، اور ایک دن اس مٹی سے اٹھا بھی لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ وہ رب ہے جو بندوں کو آگاہی کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے رب کے ماننے والے بنو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سوچو کہ ایک دن تمہیں موت آنے والی ہے، اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اور ایک دن ایسا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو موت دے دے گا۔ اللہ اکبر، موت کو میں اب اس کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ دونوں زمین و آسمان، سورج و چاند، ہر وہ چیز کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے کرے گا الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے، کون ہے بادشاہ؟ اللہ کہیں گا وہ کہاں ہے فخار و جبار، جو سینے کو تان کے سر کو اٹھا کے چلا کرتے تھے، آج کہاں ہے وہ لوگ جو زمین پہ زور سے قدم رکھ کر دندناتے چلتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ اللہ آواز دے گا۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب آپ زندہ ہوئے، آپ پریشان ہو گئے، آپ کا گدھا بکھرا ہوا، پھر اللہ نے کیسے روح ڈالتا ہے، گدھے کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اللہ نے اس پہ روح پھونکا۔ اللہ اکبر،
کھانا ویسے تھا. اب آپ نکل کے اس بستی کی طرف گئے جس بستی میں آئے تھے. وہ جو بستی تلپڑ وہ حصہ تھا, اور کچھ لوگ جو آپ کو دیکھے تھے, ملے تھے, بات چیت کرے تھے اس بستی میں, ان سے جا کے کہنے لگے, لوگوں یا حزیر رہتے تھے, آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تو ان کا انتقال ہو گیا تو 100 سال ہو گئے. لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا تو 100 سال ہو گئے, وہ اب کہاں نظر آئیں گے؟ کہا کہ لوگوں میں ہی حزیر ہوں. لوگوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں, آپ حزیر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. کہا اللہ کے بندے میں حزیر ہوں. کہا کہ نہیں آپ حزیر ہو ہی نہیں سکتے. تو کہا کہ نہیں میں حزیر ہوں. تو کہا کہ اچھی بات ہے, آپ ٹھہرو یہ پروف دیکھنے کے لیے. تو ایک بوڑھی عورت کو لے کر آئے جس کی عمر 120 سال تھی. اللہ اکبر. میرے دوستو یہ رب ہے, یہ رب ہے. کب کس معاملے میں کیا معاملہ داریاں کر دی یہ اس کی مرضی ہے. نہ میں اور نہ آپ, بس اس کے اشارے, اس کے احکام کے ہم غلام ہیں. وہ حکم دیتا ہے اور ہم عاجزی اور منت کے ساتھ اسے پورا کرتے ہیں. ہم میں چون چرا کی عادت نہیں ہونا چاہیے. ہم احکامات کو ماننے اور نہ ماننے ہمارا کوئی مقصد نہیں. رب کے ہم غلام ہیں, اس کے بندے, جو حکم دیتا اس کو صادقنا امنا اور صدقنا ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ لاؤ 120 سال پرانی عورت بوڑھی کو لایا گیا. کہا اسے پہچانتے ہو؟ تو اس عورت نے حزیر کے 10 کچھ نشانیاں تھی, اس نے حزیر کے نشانیوں کو ایک کے بعد ایک بیان کرتے گئی. اللہ اکبر. یہ پروف ہے, آئیڈینٹی ہے, یہ ثبوت ہے اللہ جو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے. جیسے ہی 10 نشانیاں ایک کے بعد ایک گناتے گئے, وہ 10 نشانیاں بھی حزیر میں پانا آتے چلے گئے, آتے ایک کے بعد ایک دب آئے. تو پوری قوم نے کہا کہ بے شک یہ حزیر ہے, بے شک یہ حزیر ہے. اب اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے آگے چل کر یہ کہا کہ یہ حزیر اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہودیوں کا یہی معاملہ تھا. بنی اسرائیل میں سے جو یہودی تھے ان لوگوں نے یہ کہا یہی حزیر ہے جو اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے. جیسا نصرانیوں کا ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یہاں پہ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ حزیر اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے دوستو ساتھیو, اللہ اگر واقعی اپنا بیٹا بنانا ہوتا نعوذ باللہ تو حضرت آدم کو کہتا یہ میرا بیٹا ہے, کیونکہ وہ بنا باپ کے بنا ماں کے. پھر آدم کو نعوذ باللہ من ذالک. ہم غور کریں, یہاں توحید, انسان کی زندگی کا جو اہم رول ہے وہ توحید ہے. وہ رب ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کو پیدا کیا ہے. اللہ, یہ کامل ایمان ہونا چاہیے بندے کا. وہ رب ہے, ہر قسم کی عبادت اسی کی ہی ذات کے لیے زیبا ہے. بس ہر قسم کی عبادت, چڑھاوے چڑھانا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے, نذر ہے تو اللہ کی ذات کے لیے, منت ہے تو اللہ کی ذات کے لیے, نیاز ہے تو اللہ کی ذات کے لیے. عبادت ہو جس قسم کی ہو صرف اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. عبادت اللہ کی جاتی ہے, بندوں کی نہیں. دوست ساتھ یہ بات رکھیں, طواف رب الجلیل کے گھر یعنی خانے کعبہ کا ہو سکتا اور اس زمین پہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. توحید یہاں آدمی کا ڈگمگا گیا تو یاد رکھیے آنے والی تمام اس کے لیے منزلیں ڈگمگانے والی بن جائے گی. تو اللہ سے دعا کرنا, اللہ ہمیں دل اور دماغ کو توحید کی طرف مائل رکھ اور رسالت کا ایسا جنون اور جذبہ برقرار رکھ کہ ہم کو نہ شیطان, نہ اس کے چیلے, نہ اس کے پرستار ہمیں بھٹکا سکے. پروردگار جب تک زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں دے, ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ آخری وقت کہیں ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے. دوست ساتھیوں, آخری وقتوں میں کہیں ہم اس دین کی نعمت سے پھر نہ جائیں. تو اس لیے بارہا یہ دعا کرنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کثرت سے دعا کرے اور ورد کرے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھتے بیٹھتے ورد کرے, نہ جانے کب کہاں آدمی سوتے بیٹھتے کہاں کب کس معاملے میں کفر ادا کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں. توحید بہت بڑی نعمت ہے دوست ساتھیوں, بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ کی ذات کو شیبہ نہیں کہ کوئی اس کو بیوی بنا دے, اس کی کوئی اس کو جو اس کی بیٹی بنا دے, نعوذ باللہ کوئی اس کو بیٹا بنا دے. نعوذ باللہ من ذالک. یاد باللہ استغفر اللہ. اللہ وہی کل مالک کا مختار ہے, جو کچھ ہو جا تو ہو جا, جو کچھ مٹ جا تو مٹ جا. کن فیکن اس کی ذات ہے, کن فیکن. ہر شے اس کے احکام, اس کے اشارے کے غلام ہے. اللہ وہ ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایسا اکتا ہے, وہ ایسا معبود ہے,
وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا فرمانروا ہے، وہ ایسا مشکل کشا ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی اور نہ معبود ہے، نہ خالق ہے، نہ فرمانروا ہے، صرف اللہ کی ذات کی. یہ توحید کا مکمل حصہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس کہ توحید اسے کہتے ہیں، توحید اسے کہتے ہیں. ہم اقرار کر لیے نا دوست ساتھیو، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، محمد از دا میسنجر آف اللہ. ہم ایکسپلین کر دیے اس بات کا، سلنڈر کر دیے، سبمیشن کر دیے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے قریب کہ اللہ اب تیرے سے کوئی اور معبود نہیں، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے حقوق میں، تیرے اختیارات میں کوئی اور شامل ہو نہیں سکتا. اور یہی عقیدہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. ہاں میرے دوست ساتھیوں، کچھ ہم میں خامیاں ضرور ہیں، کچھ خامیاں ضرور، لیکن جو توحید کا جو اصل اقرار تھا وہ امتی کی ہر سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کے رکھ دی، اور کب تک؟ قیامت تک بٹھا کے رکھے. عزیز اور دوست، اگر ایک آج ان ایجوکیٹڈ ہے، کاغذ چننے والا مسلمان بھی روڈ پہ کسی کتراؤنڈی کے نظام کہ رکشہ چلانا، ٹھیلا بنڈی ڈھکنے والا بھی ہے، کوئی بازار میں بیٹھ کے بھیک مانگنے والا مسلمان بھی ہے، اس کے دل دماغ سے وہ تصور اللہ کا سسٹم بٹھا ڈالے اور وہ تصور کے اس کے دل دماغ سے نکال دیے جو پہلے کی قوموں کے درمیان میں تھا، آئیڈل ورشپ. اللہ کی شکل ہے، صورت ہے، اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو پہلے کے قوموں میں عمل تھا، اللہ کا سسٹم نے وہ توحید دلوں میں بٹھائے کہ آج اگر جاہل سے جاہل مسلمان کو پوچھے کہ اللہ کی صورت کیسی ہوں گی، اللہ کی کہیں جو ہے مورتی بنی ہوئی ہے کیا، اللہ کا کہیں اسٹیچو بنا ہوا ہے کیا، تو نعوذ باللہ من ذالک ایک جاہل سا مسلمان بھی ہوگا یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ کی کوئی مورتی بنی ہوئی. یہ تصور ہے توحید کا. ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں جو ہے جاہلیت کی وجہ سے کچھ رسم و رواج آ گئے، کچھ معاملہ داریاں، کوئی آدمی کسی اور کی پرستی کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، یہ اور بات ہو سکتی ہے. لیکن عزیز جو توحید کا اصل جو تصور یہ تھے اللہ کی شبیہ کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ پوری امت مسلمہ کے دل دماغ سے لگے سسٹم نکال ڈالے. اللہ ہمارے دل دماغ میں بھی، اور جو اب جو اٹھ گئے ہیں تھوڑے بہت، جو معصوم ہو کر یا سمجھو بچے جو یا پھر غیر جو ہے یعنی معاملات کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ایسے کام کر رہے ہوں گے، اللہ انہیں جو ہے راہ ہدایت کی طرف لا دے پروردگار. اسی کا تو نام ہے اصلاح المسلمین، کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے والے بنے. دعوت کا کام تو غیر مسلموں میں رہے گا دوست ساتھیوں، اصلاح کا کام تو مسلمانوں میں ہوگا نا. یہی تو کام ہے جا کے مسلمانوں کی اصلاح کر سکے، انہیں بچائے جہنم کی آگ سے، بتائے ہمارا قرآن کیا کرے، ہمارا حدیث کیا کرے رسول کی. ہم جو عمل کرے یہ عمل کی وجہ سے جو ہے گناہ ہوتا ہے، اسے مت کرے. اللہ کے ماں سوا کوئی اور نہ ہمارے رزق کو بنانے والا، رزق کو دینے والا ہے. لوگوں کو سمجھائے بتائے جا کے، یہ ہماری ذمہ داریاں. توحید اسی کو کہتے، انبیاء اسی کام کے لیے آئے. اب انبیاء کا سلسلہ نہیں دوست ساتھیوں، قیامت تک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ذمہ داریاں کہ یہ لوگ جا کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے اسٹیٹ والوں کو، اپنے ملک والوں کو سدھارنے والے بنے. یہی ہے توحید الغرض. قوم نے آپ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یہود و نصرانی نے، اور اسی معاملات میں آپ کی زندگی رہی. الغرض ایک دن یہ ہوا کہ آپ اس زمین سے سدھار گئے. اب ان درمیانی حصے کے اندر یہ واقعہ حضرت حذیفہ علیہ السلام کا یہاں پہ ختم ہوا. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے 3 سلسلہ وار باتیں آئے گی، اور کوشش رہے گی کہ وقت جب تک ہے ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے. پھر اگر موقع ملا تو یہ بات کو آگے رکھ سکیں گے، لیکن کوشش انشاءاللہ کی جائے گی کہ آپ کے سامنے پورا مکمل آج بیان یحییٰ اور زکریا کا ختم ہو جائے. ان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے قریب قریب عمران کی بیوی کا ذکر آئے گا، حنا کا اور انشا کا بھی، یہ دونوں بہنوں کا ذکر آئے گا. حنا اور انشا، عمران کا بھی ذکر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یحییٰ زکریا کا بھی ذکر آئے گا. بہرحال عزیز و دوستو، ویسے شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، 50,000 سے زیادہ تو شاید آج حیدرآباد میں شادیاں، اللہ رحم، اتنا سیزن چل رہا. اور اللہ رحم کرے کہ ایسے بے فضول ایسے کامیں ہو رہے کہ بتا نہیں سکتے، اللہ رحم کرے. حال میں ایک دعوت ہوئی، اللہ رحم کرے، میں ان لوگوں کا نام لینا نہیں چاہتا، سامنے ہاتھی، پیچھے اونٹ، پھر گھوڑے، پھر بگیاں، پھر اس کے پیچھے پھر گھوڑے، پھر بگی، پھر اس کے پیچھے جو ہے دوست احباب کی گاڑیاں، پھر اس کے بعد پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیچھے گاڑی الگ سپریٹ، سامنے گاڑی، اللہ رحم کرے، اس کا 17 باجے الگ الگ طریقے کے. نعوذ، یہ اسراف ہے اس قوم کا. عزیز اور دوست، کیا ہم دنیا کو پروف دینا چاہتے ہیں جبکہ آج فلسطین کی زمین پہ مسلمان اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے. آج صومالیہ کی سرزمین پہ لوگ کھجوروں کے لیے تڑپ رہے، ایک وقت کے لقمے کے لیے تڑپ رہے. میڈیکل سسٹم شام سے، فلسطین سے، افغانستان سے، عراق سے، مصر سے ختم ہو چکا ہے دوست ساتھیوں.
کوئی ان کے ساتھ درمیان میں دودھ نہ کھانا نہ پانی پہنچا سکتا ہے، اور مسلمان کے ٹھس سے میں سونا نہیں چاہتے۔ ہم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں ایک ایسی بھی شادی دیکھا تھا دوست ساتھیوں، اللہ خیر کرے، سامنے دولہا جا رہا اور پیچھے دولہے کے بھائی شراب کے باٹے کھول کے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اللہ، یہ مسلمان ہے۔ غور کرو کہ آج امت کا پیسہ کہاں صرف ہو رہا ہے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کی بیوی انشا اور آپ کی بہن حنا جو عمران کی بیوی تھی، حنا کے شوہر عمران یہ بنی اسرائیل سے اور حضرت ادھر اس زکریا علیہ السلام آل داؤد میں سے، داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ دونوں اس مقام پہ، اس سرزمین پہ، اس کو آج یروشلم فلسطین مسجد اقصی کی سرزمین کہتے ہیں۔ زندگی کے معاملات گزر رہے، اس درمیان میں عمران کی بیوی نے نیت کی کہ اللہ اگر تو مجھے لڑکا عطا کرے گا، حنا نے یہ منت کی اللہ کی ذات سے کہ اللہ اگر تو مجھے لڑکا عطا کرے گا تو میں اس لڑکے کو اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے، یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ حنا کی نیت تھی۔ انشا، یہ جو عیشا جو آپ کی جو اور ایک بہن ہے عیشا، یہ بانجھ ہے جس کو لڑکا ہو ہی نہیں سکتا، یہ زکریا کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں بہنیں، ادھر حنا اور ادھر عیشا، یہ دو بہنیں ایک ساتھ ہیں۔ ادھر عمران کی بیوی جو آل عمران میں سے ہے، سورہ عمران میں جس کا ذکر آ رہا ہے، ہم قرآن پڑھے تو پتا چلے گا اللہ رب العزت کیا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ادھر عیشا زکریا کی بیوی، یہ دونوں اس سمت ہیں۔ اب جیسے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں جو ہے ایک لڑکا عطا کر، حنا نے دعا کی تو حنا کو لڑکا کی جگہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب عمران آپ کے جو شوہر تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے نیت کی وہ تو ضروری ہے، اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد اقصی خدمت کے لیے چھوڑ دے تو یہاں پر بڑے کام ہو سکتے ہیں، تو حنا نے اپنی بیٹی کو لے جا کر، جس کا نام مریم تھا، انہیں جو ہے لے چھوڑ دی۔ وہی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حنا اور ادھر عیشا، یہ دونوں بہنیں ہیں، یعنی کہ حضرت مریم کے خالو ہے حضرت زکریا۔ یہ ٹاپک آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہوگا، خالو کو نے ہم کو خود نہیں معلوم، ہمارے اتنے خالے ہیں ہمارے، کون سے خالو کہاں رہتے یہ تک نہیں معلوم۔ حد یہ ہو گئی، نہ دادا کا نام معلوم، نہ دادے کے بھائی، یا تو فقیر سمجھ کے بھگائے تھے بچے گھر کے سامنے سے۔ یہ معاملہ ہوگا آج ہمارا، ہمارے خاندانوں کا معاملہ ہی ختم ہوگا۔ اتنی خود غرضی کی زندگی ہو گئی، میرا کاروبار میری بیوچے، میرا گھر ختم برخاست، بس اتنی زندگی ہو گئی۔ عید کو بھی آئے تو گھر میں سو گئے، شادی میں سے بھی گئے، کھانا کھا لیا خوب اچھا زبردست، دولہے سے گلے ملا تو بہت دن کی بعد دعوت دیا، اچھی بات ہے، آئے بہت بڑی بات ہے تمہارے گھر کو، آئے آگے سو گئے تم۔ اب نیکسٹ ڈے تھوڑا کھانے میں کچھ غلطی نکلے تو اس پہ ڈسکس کریں گے ہوٹل میں اٹھ کے، صبح اچھا تھا وہ فروٹ کا میٹھا اچھا نہیں تھا، ہاں صبح اچھا تھا اور بریانی میں ٹانگ صحیح نہیں آئی تھی، ہاں مرغی اچھی ڈالے تھے لیکن ذرا تھوڑا لیگ پیس نہیں آئے تھے میرے دسترخوان پہ، ایک بڈھا سامنے بیٹھا تھا وہ کھینچا پھونکنا بولتا۔ اللہ رحم کرے، یہ ڈسکس ہوتی، بات چیت ہوتی، اللہ رحم کرے، اللہ رحم۔ اور کچھ ایسے شاطری قسم کے دوستوں ہوتے، دولہا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ایک پٹھے کو سامنے سکھا کے بولتے تم اندر گزرنا، بولتے جا تو انہیں ٹیبل میں کرسیاں چڑھایا تھا، ادھر جاؤ بول کے بھگاتا، پورے 7-8 دوست ایک بار سامنے باورچی خانے سے نکلتی پلیٹ وہیں بیٹھتے، لاؤ مول صاحب لاؤ بھائی لاؤ، جو آ رہا ادھر صاحب یہ آ رہا، اگر میرے ایسا غریب وہاں بیٹھا تو بھوکا اٹھنا پڑتا اس کو۔ یہ نوجوانوں کا آج کا وتیرہ بنا ہوا ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ ہمارے رشتے داریاں اقربت داریوں کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی، ہم دور دور تک کسی کو نہیں جانتے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ میرے دوست اللہ کے رسول فرماتے اللہ رب العزت قیامت کے دن 2 چیزیں گواہی دیں گی، ایک قرآن اللہ کا کلام اور دوسری اچڑی گواہی دیں گی۔ اچڑی سے مراد رشتہ دار، قرابت داریاں، بہن بھائی، ماموں بھتیجے چچا خالو، یہ جو خاندان ہے یہ گواہی دیں گا کہ اللہ یہ ہم پر زمین پہ منہ موڑ لیا تھا۔ اللہ عزیز اور دوست ساتھیوں، رشتہ داروں کی اہمیت ہے، عزت کرو اپنے ماں باپ کی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرو، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور خیر کا پہلو کیا ہو سکتا ہے امت کے لیے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی بیوی کون؟ خدیجہ بنت خویلد، وہ خدیجہ جو عام الفیل یعنی ایئر آف ایلیفینٹس جو سال تھا، اس دن ہاتھی کا جو سال کہتے، عام الفیل سے
15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی مکہ کی سرزمین پہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ 2 نکاح ہو چکے تھے، دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا۔ ابو اعلیٰ سے جو آخری نکاح تھا، ابو اعلیٰ اور آپ کے والد خولید، یہ دونوں جنگ پہ جا کے انتقال ہو گیا تھا دونوں کا۔ کام کی ذمہ داری حضرت خدیجہ پہ آ گئی تھی۔ پہلے کے شوہر کا انتقال اور دوسرے شوہر کا انتقال ہوگا۔ پہلے کے شوہر سے 1 بچہ تھا، دوسرے شوہر سے 2 بچے تھے۔ یہ پہلے کے شوہر کا بچہ جس کا نام ہند تھا، وہ ہند بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان بھی لائے۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت خدیجہ بنت خویلد، جب نکاح ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 40 سال کی عمر آپ کی، 25 سال کی عمر آپ کی۔ اس قدر ہمدردی اور محبت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی اچھا سالن یا اچھی چیز بنتی تو آپ حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر بھیجتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرابت داریاں، یہ ہے ملنساری، یہ ہے محبت، یہ ہے ایک دوسرے سے ہمدردی۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، جنگ بدر ہوئی، صحابہ سے اللہ رسول بات کرتے کھڑے ہوئے ہیں، اچانک 2 عورتیں جا رہی، اللہ رسول رک کے ان کی طرف سے بات کرنا شروع کر دی۔ بڑی دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ رسول آپ تو امت پہ جان نشاور کرنے والے، اچانک آپ پورے لوگوں کو چھوڑ کے 1-2 عورتوں سے اتنی دیر تک بات کرتے ٹھہر گئے؟ تو اللہ رسول نے کہا لوگوں تم جانتے نہیں، یہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کوالٹیز، یہ ہے کوالٹیز۔ آج ہمارے گھر دادی آ گئے تو پورے بچے بولتے بڈھی گئی کو آ گئی گھر کو، کب جاتی کی، اللہ رحم کرے۔ نانی آ گئے تو کب جاتی کی۔ پہلے ایسا تھا لوگ آگے جا کے رکشے کا کرایہ دے کے ہاتھ پکڑ کے دادا دادی نانی کو گھر میں لاتے تھے۔ جب ان کے گھر میں ہمارے قدم رکھتے تو اللہ برکتوں کو گھر میں لاتا تھا جی، رحمتیں آتی تھی ہمارے گھر میں جب ہمارے گھر میں ہمارے بڑے آتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے برکت کیوں چلے گئی؟ آج ہماری زندگیوں سے رحمتیں کیوں چلے گئی؟ وہ کپ کپاتے ہاتھ جب اللہ کی طرف اٹھتے تھے دوستو، اللہ ان ہاتھوں کی بدلے ہماری زندگی میں برکت دیتا تھا۔ ہماری باپ کی، ہماری ماں کی، ہماری دادی کی، ہماری نانی کی، ہمارے چچا، ہمارے ماموں کی، ہمارے ممانی کے ہاتھ اٹھتے تھے ہمارے لیے۔ آج ہائے ہائے کیوں ہے ہمارے گھروں میں؟ آج اولاد ہماری نافرمان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرابت داریوں کو چھوڑ دیا نا دوست۔ یہ رشتہ داری ہے۔ بہرحال جذبات کہیں اور نہ لے چلے جائے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، اب اللہ رب العزت نے آپ کو، عمران کی بیوی حنا کو، لڑکے کی جگہ لڑکا عطا کر دیا۔ لے جا کر آپ کو، مریم کو، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے لگا دیا گیا۔ نگرانی دی گئی زکریا علیہ السلام کی کہ یہ بچی آپ کی نگرانی میں مسجد اقصی خدمت میں رہے گی۔ زکریا عمر کا آخری حصہ ہے، عمر کا آخری حصہ ہے۔ رب ذوالجلیل کے سامنے کھڑے رہے، پروردگار کوئی تو میرے اس ذمہ داری کو آگے لے کے چلنے والا رہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے خیر کا طلب کرتا ہوں، مجھے اولاد عطا کر میرے مالک۔ عمر کا آخری حصہ ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، گڑ گڑا کر رب العزت سے زکریا دعا کرے کہ پروردگار یہ عمر کا آخری حصہ ہے، کچھ تو عطا کر دے میرے مالک۔ کون ہوگا جو میرے اس مشن کو، میرے اس کام کو آگے لے کر چلے گا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، اسے لڑکا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے زکریا کی اس دل کی تڑپ اور جو کہا کہ اللہ میں تجھ سے رحمت کا طلبگار ہوں اور تیری ذات سے نا امید نہ ہو میرے مالک، تو دینے والا۔ انشاءاللہ جو ہماری بہنوں کو لڑکے نہیں ہو رہے، جو ہمارے بھائی اپنی اولاد کے لیے پریشان، اللہ کی ذات سے امید رکھو۔ انشاءاللہ آج نے کل نے پرسوں کبھی نہ کبھی اللہ تمہاری تقدیر میں اولاد کو لکھا ضرور ہو کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ یہ کامل ایمان ہونا ہے بندے کے پر، کامل ایمان۔ اور اللہ کسی بھی ضابطے سے دے سکتا ہے، بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ آدم علیہ السلام کو بنا سکتا۔ اس کی قدرت کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے دوست ساتھیوں؟ ہم اسی کی ذات سے امید لگائیں۔ یہی تو ہے توحید، یہی تو ہے توحید۔ گڑ گڑا کر دعا کی، کہا رب العزت عطا فرما دے میرے مالک، دے دے۔ اللہ نے اس وقت آپ کی دعا کو قبول کیا اور اللہ رب العزت رب حبلی من الصالحین کے اس الفاظ کو جو حضرت ابراہیم نے ایجاد کیا تھا، اس سے کچھ عدل الفاظ آپ نے ادھر ادا کیے تھے۔ اللہ نے اس آپ کی تڑپ کو سن کر
آپ کے گھر میں اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک لڑکا دینے والے اور اللہ اس لڑکے کا نام رکھنے والا ہے اللہ، یعنی عمر کا آخری حصہ ہے، عمر کا، اور وہ بیوی جو بانجھ ہے، آپ کی اس دعا کو سن کے اللہ نے آپ کے لیے اب لڑکا، اور جو لڑکا اللہ دے گا اور اللہ اس لڑکے کا نام رکھ دیا ہے اللہ۔ ہم یہاں غور کریں دوست، اللہ جس کا نام سلیکشن کرے اس کی برکت اور رحمت کا کیا معاملہ ہوگا، سبحان اللہ۔ کہا کہ زکریا تمہاری تڑپ کو، تمہارا رب سے گڑ گڑانے کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم چاہتے کہ تمہیں نیک اور صالح لڑکا دے۔ زکریا اب اللہ نے تمہیں لڑکا دے گا، اور اللہ اس لڑکے کا نام رکھا یحییٰ اللہ، اللہ نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اس لڑکے کا نام ہوگا یحییٰ۔ تمہاری بیوی تمہاری اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے بانجھ کے دامن سے بچا لیا اللہ اکبر، بانجھ ہونے کے معاملے سے اللہ اسے بچا لیا، اب اللہ اس پر رحم نازل کر دیا اللہ اکبر۔ کس پر؟ عیشا پر، جو حنا کی بہن ہے۔ حنا کون؟ عمران کی بیوی، اور ادھر حضرت مریم کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اللہ اکبر۔ اب ادھر لڑکا ہوا، زکریا کو یحییٰ بڑھاپے کے اس حصے میں تڑپ کے گڑ گڑا کر رو کے آپ دعا کرتے اللہ سے، اور کبھی جا کر اپنی سالی کی بچی جو ایک کمرے میں اپنے آپ کو بڑی پاکیزہ خاتون، کیونکہ اللہ کے رسول نے 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے دوست ساتھیو، یہ جنت کی اہم عورتوں میں سے جس کا 4 کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، ان میں سے ایک مریم کا بھی نام ہے اللہ اکبر، ایک آسیہ کا نام ہے، اور ایک حضرت خدیجہ کا نام ہے، اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ یہ 4 عورتیں، بات انشاءاللہ آگے آئی کبھی۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، جب کبھی آپ اپنی سالی کی بچی کو دیکھتے، آپ خالو ہے حضرت مریم کے، تو آپ کمرے میں اپنے آپ کو جو ہے بند کر لیتی اور اللہ سے دعا کرتی، اللہ آسمان سے آپ کے لیے نئے نئے پھل آپ کے کمرے میں لا دیتا اللہ اکبر۔ آپ کی امید اور بڑھتے گئی کہ میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، جب بنا موسم کے، بنا کوئی سیزن کے میوہ حضرت مریم کے کمرے میں آ سکتا ہے، اللہ جو ہے آٹومیٹک آپ کے گھر میں داخل کر دے رہا ہے جو چیز، تو وہ رب کیسا ہو سکتا ہے کہ میری دعا کو کیسے قلعدم کرے گا؟ اس امید نے اور آپ کو دلاسا دیا، پھر اللہ نے آپ کو اس شکل میں یحییٰ عطا کیا، دونوں باپ اور بیٹے۔ اب ایک ہی نبی تھے زکریا، اب ایک وقت میں 2 نبی آ گئے، ایک زکریا اور ایک یحییٰ علیہ السلام۔ یہ درقت میں زکریا علیہ السلام کی پیدائش کے سے پہلے، اور جو ہے پیدائش کے پہلے آگے انشاءاللہ بات آگے آئے گی، یعنی عیسیٰ کا بھی ایک 6 یا 7 مہینے کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ بہرحال اب ادھر یحییٰ، کیونکہ اللہ کے رسول معراج کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے جب میں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو 2 بھائی کو ایک جگہ پایا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، دونوں کو ایک جگہ میں نے پایا ایک ہی مقام پہ۔ تو بہرحال یہ 2 بھائی تھے جو آپس میں، یعنی عیشا اور حنا، اور ادھر زکریا علیہ السلام خالو ہے آپ کے، ادھر خلیل بھائی، اور ادھر حضرت عیسیٰ آپ کے، یہ 2 بھائی کو آپ نے اللہ کے رسول فرماتے میں نے دوسرے آسمان پہ پایا۔ بہرحال دونوں سے ملاقات ہوئی، دونوں نے مرحبا کہا، ویلکم کیا، پھر اللہ کے رسول تیسرے آسمان پہ پہنچے۔ بہرحال عزیز دوست ساتھیوں، یہ 2 ہے، اب زندگی دن چل رہے، وقت کٹ رہا ہے۔ اسی علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو ظلم کے اوپر اپنے معاملات کو طے کر دیتا تھا، اس نے تحفے تحائف بیچ کر ہر معاملات کو اپنے حصے میں لینے کی جو ہے کوشش کرتا، جیسے آج ہمارے پاس کچھ لوگوں کو، کچھ علماؤں کو، کچھ عالموں کو، کچھ جو ہے بڑے لیڈرز کو، کچھ حکمران لوگ جو ہے اپنی جال میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گریپ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم جو چاہے ویسے فتوا دیں، ہم جسے موڑے ادھر مڑ جائے، یہی باتیں ہوتی ہیں نا دوست ساتھیوں۔ بہرحال ایسے چیزیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ہم جا کے جو ہے یحییٰ اس وقت کے جو ہے بڑے عالم ہے اور بہت بڑے کامل شخص ہیں، میں یحییٰ سے جا کر یہ فتویٰ لوں گا، میرے بھائی کی بیٹی ہے جس سے میں نکاح کر سکوں۔ یہ ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، جو آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حرام ہے۔ یاد رکھے دوست ساتھیوں، حرمت کے رشتہ اللہ بنے، ماموں سے رشتہ نہیں ہو سکتا، چچا سے رشتہ نہیں ہو سکتا، خالو سے رشتہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے ذہن کو، چچیرے بھائی سے ہو سکتا، ممیرے بھائی سے ہو سکتا، پھپھیرے بھائی سے ہو سکتا، یاد رکھیے بات کو، یاد رکھیے بات کو، لیکن چچا سے رشتہ نہیں ہو سکتا، چچا سے رشتہ حرام ہے، اور ایک محفل میں ایک ہی وقت میں دونوں سگی بہنوں سے نکاح حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے بات۔
ہاں ایک بہن کی طلاق ہوئی یا انتقال ہوگا تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتے، یہ چیز ہو سکتی، لیکن ہاں ایک وقت میں ایک ہی بہن کو، دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، ایسے بھی کچھ کیس مسلمانوں کے اللہ رحم کرے جو آ چکے ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کے ساتھ زندگی بسر ہوئی۔ اور میں ایک ایسا بھی کیس پرانے شہر میں دیکھا ہوں، ساس کے ساتھ بھی منہ کالا کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی منہ کالا کر رہا ہے۔ یہ آج امت کا حال ہوگا دوستو، اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ رحم کرے ہم پر۔ عزیز اور دوست ساتھیو، بہرحال یہاں پر وہ بارش آیا، کہا کہ یحییٰ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ تو سراسر حرام ہے، تمہاری جو بھائی کی بچی ہے، تم اس کے چچا ہے، چچا سے نکاح حرام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دونوں نکل کے پھر واپس گئے۔ تو وہ لڑکی نے اپنے چچا سے کہا دیکھو ہم اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں، زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تم کو یحییٰ کا قتل کرنا ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام ایک محراب میں، جس کی عمر اب 30 سال کے قریب ذکر کرتے ہوئے رکوع اور سجود کی حالت میں ہے، قیام میں ہے، عبادت میں ہے، اس محراب میں آپ کی فوج گئی اور گردن کو کاٹ ڈالی، اللہ اکبر، ختم کر دی۔ وہ ایک ادھر یہ ہوا، اور اس سم زکریا کو بھی جو ہے محل میں بلا کر مار دیا گیا، اللہ، دونوں کو ایک کے بعد ایک، باپ اور بیٹے کو قتل کر دیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عزیز اور دوست ساتھیو، یہ دو نبی ایک وقت میں مر گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا